حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے، بیٹا الف لام میم پڑھو، تو بیٹا سارا سپارہ زبانی سنا دیتا ہے۔ تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پارہ حفظ ہے، تو دوسرے پارے سے سیقول الصفحاء سے سب کا آغاز کرتا ہے، تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ تیسرے پارے سے چوتھے پارے سے حتیٰ کہ 14 پارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے استاد کو سنا دیتے ہیں۔ کہا کہ استاد جی مجھے 15ویں پارے سے شروع کیجیے۔ تو استاد کہتا ہے بیٹا جس درسگاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہی حفظ کر لیا جاتا۔ تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی، پہلے 14 پاروں کی تلاوت کر لیتی، اور مجھے بچپن میں سن سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے۔ تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام، جو مرتبہ، جو مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا قول سے زیادہ عمل سے سیکھو۔ گھر کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے۔ اس میں 2 بنیادی چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، ایک نماز کی وقت پہ ادائیگی، اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت۔ گھر کے ماحول میں اگر یہ 2 چیزیں آپ لے آتے ہیں کہ جو ہی اذان ہو تو تمام افراد خانہ مصلی بچھا لیں اور مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کا رخ کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبع کے اندر صالحیت، پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، اگر دونوں اوقات میں ہو، صبح بھی اور رات کو بھی، تو بہت اچھا۔ لیکن اگر 2 وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ معمول ہونا چاہیے۔ اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی ماحول میں۔ اس کی اپنی ایک برکات ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں، اللہ اکبر، وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں، آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اولاد جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس نئے آنے والے مہمان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ایک تو ہم شیطان کو بتاتے ہیں کہ اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، یہ محمد عربی کا نوکر ہے، اور دوسرا اس بچے کو بتاتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ اور بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ اللہ، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔